آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ سعودی عرب کی آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست آپ ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہ سکیں۔ جی تو دوستو، مکہ مکرمہ میں المصفلہ بلدیہ کے اہلکاروں نے غیر معیاری مطبخ سربمہور کر دیا۔ یہاں مختلف ممالک کے تارکین کھانے تیار کر کے ہوٹلوں کو سپلائی کر رہے تھے۔ جازان میں عام میلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ جازان کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز نے عام میلے کا افتتاح کر کے ایک اسٹال پر انواع و اقسام کے آموں کا معائنہ کیا۔ جازان میں 60 سے زیادہ قسموں کے آموں کے باغات ہیں۔ یہاں آموں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے پھلوں کی کاشت کی جا رہی ہے۔ عام میلے میں آموں کے پہلو بہ پہلو تفریح پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ بچے مختلف گیت گا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف لوگ مختلف سٹالوں سے اپنے اپنے گھروں کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ 4 بہروپیوں نے عرب شہری سے 45 لاکھ ریال چھین لیے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بھیس میں 4 بہروپیوں نے ایک غیر ملکی سے 45 لاکھ ریال چھین لیے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 50 سالہ عرب شہری نے شکایت درج کرائی کہ دفتر سے نکلتے وقت 4 افراد نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ امن عامہ کے اہلکاروں کے لباس میں تھے۔ انہوں نے مار پیٹ کر کے اس سے 2 بریف کیس چھین لیے اور جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ 45 لاکھ 20 ہزار ریال دونوں بریف کیس میں موجود تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ واردات کرنے والوں میں 2 سعودی شہری اور 2 یمنی تھے۔ پولیس والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے قبضے سے 13 لاکھ 23 ہزار ریال برآمد ہو گئے۔ 62 ہزار مالیت کے زیورات ضبط کر لیے گئے۔ چاروں سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کو واقعوں کی اطلاع دے دی گئی۔ ٹھیکیداروں کے اچھے دن شروع۔ سعودی عرب میں ٹھیکیداروں کا بحران قریب الختم ہے۔ اچھے دن شروع ہو گئے۔ نت نئے سرکاری منصوبے جاری ہونے لگے۔ جلد ہی خوشگوار اثرات سامنے آنے لگیں گے۔ ٹھیکیداروں کی قومی کمیٹی کے سربراہ انجینئر فہد النصبان نے واضح کیا ہے کہ ٹھیکیداری کی مارکیٹ جمود کے مرحلے سے آزاد ہو گئی۔ گزشتہ برسوں کے دوران ٹھیکیداری کی مارکیٹ سکڑ گئی تھی۔ النصبان کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداری میں کساد بازاری قریب الختم ہے۔ اس کے پھلنے پھولنے کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ سرکاری ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ہونے لگا ہے۔ النصبان نے توجہ دلائی کہ ٹھیکیداری کی مارکیٹ سعودی عرب کی کل قومی پیداوار کا 6% پیش کر رہی ہے۔ اس سے 3 لاکھ سعودی جڑے ہوئے ہیں، جن میں 35 ہزار انجینئرز ہیں۔ ٹھیکیداری کے ادارے مملکت کے کل اداروں کا 20% ہیں۔ ان کی تعداد 1,20,000 ہے، جن میں 45 لاکھ مزدور کام کر رہے ہیں۔ النصبان نے توجہ دلائی کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران ٹھیکیداری کا شعبہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر چکا ہے۔ عالمی اقتصادی بحران نے تیل کے نرخوں پر بڑا برا اثر ڈالا، جس سے ٹھیکیداری کا شعبہ الٹ پلٹ کر رہ گیا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی آمدن اس سے متاثر ہوئی۔ اس کا منفی اثر سرکاری اخراجات پر پڑا۔ اسی وجہ سے ٹھیکیداری کی مارکیٹ کم از کم 70% سکڑ گئی تھی۔ بہت سارے ٹھیکیداروں نے کام بند کر دیا تھا۔ ملک میں سرکاری اور نجی منصوبوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ٹھیکوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے تعمیراتی مواد اور ساز و سامان کی لاگت تو کم ہو گئی، البتہ محنت مزدوری کرنے والوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ مزدور اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ان کی رخصتی کے باعث ٹھیکیدار تکنیکی اور انتظامی تجربہ رکھنے والوں سے محروم ہو گئے۔ حالیہ برسوں کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں اور رکاوٹوں نے یہ سبق دیا ہے کہ سرکاری اور نجی ادارے شراکت کا اصول اپنائیں۔ بحرینی عدالت 24 دہشت گردوں کو قید اور شہریت ختم کرنے کی سزا۔ بحرین کی عدالت عظمیٰ نے دہشت گرد گروہ تشکیل دینے کے الزام میں 24 افراد کو قید کی سزا سناتے ہوئے ان کی شہریت بھی ختم کر دی ہے۔ جمعہ کو بحرین کی سپریم کورٹ میں دہشت گرد گروہ تشکیل دینے سے متعلق الزام میں گرفتار افراد کو پیش کیا گیا۔ دوران سماعت فاضل ججز نے الزام ثابت ہونے پر ملوث 24 افراد کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے ان کی شہریت بھی ختم کر دی ہے۔ عدالت نے انہیں ایران اور عراق میں ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی ٹریننگ حاصل کرنے اور پولیس افسران کے قتل کا مجرم ٹھہرایا۔ سزا پانے والوں میں 10 افراد کو عمر قید، 10 افراد کو 10 سال قید، جبکہ بقیہ 4 افراد کو 3 سے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
مدینہ منورہ میں اسلامی مقامات پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دی جائے، فیصل بن سلمان۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ ان کے اہلکار مسجد قباء، الشہداء، مسجد قبلتین اور مسجد الفتح جیسے تمام مقامات پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں جہاں مدینہ منورہ کے زائرین زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ زائرین کو حکومت اور فراست کے ساتھ صحیح باتیں بتائی جائیں اور مختلف اداروں کے عہدیداران کے ساتھ تال میل پیدا کر کے کام کیا جائے۔ یہ ہدایت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان ویڈیو کلپس کے بعد جاری کی گئی ہے جن میں دکھایا گیا ہے کہ بعض حاجی اور معتمر مدینہ منورہ میں اسلامی مقامات پر بدعات اور خرافات والی رسمیں کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا کہ کئی ممالک کے معتمرین مسجد قباء کے خارجی صحن میں اسلامی نظموں اور گیتوں پر رقص کر رہے ہیں۔ ان کے پاس خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور باجا وغیرہ بھی چل رہا ہے۔ مقامی شہریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس قسم کی رسموں کو قابو کیا جائے۔ تبوک میں گاڑی الٹنے سے 2 پاکستانی ہلاک۔ تبوک کے نواحی قصبے زیتا کے مقام پر گاڑی الٹنے کی وجہ سے ڈرائیور افتخار ذوالفقار اور ساتھ بیٹھے محمد فیاض بھٹی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع کے مطابق تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کلابازیاں کھانے کی وجہ سے افتخار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ فیاض تبوک کے اسپتال میں جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں جدہ گیس لیک ہونے پر ایک سیکیورٹی اہلکار وفات پا گیا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں سیکیورٹی آپریشن کے قومی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ گیس لیک ہو جانے پر جدہ کے الرویس محلہ کی دکان میں آگ لگ گئی۔ ایک شخص ہلاک اور دوسرا جھلس گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزارت محنت نے واضح کیا ہے کہ گھریلو عملے کے متبادل ویزوں کی فیس واپس نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اگر آزمائشی مرحلے کے دوران کوئی گھریلو ملازم ناکام ہو جاتا ہے اور اسے مملکت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وزارت محنت متعلقہ شخص کو متبادل کارکن لانے کا ویزا جاری کر دیتی ہے۔ بعض شہریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان سے لی گئی ویزا فیس واپس کی جائے۔ مملکت میں ان دنوں 20 لاکھ مرد و خواتین گھریلو عملے کے طور پر ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد 20% گھٹ جائے گی۔ گرفتار ایرانی سے پوچھ گچھ جاری۔ ریاستی سلامتی کے ادارے نے واضح کیا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے ایک ایرانی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے فی الوقت CID کے ماتحت حوالات میں پوچھ گچھ جاری ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار ایرانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ مذکورہ شہری کو 28 رجب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حنوط شدہ اونٹنی کی قیمت $80 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ریاض خزامہ نامی حنوط شدہ اونٹنی سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک میں سب سے مہنگی اونٹنی بن گئی۔ اس کی قیمت $80 لاکھ تک پہنچ گئی۔ سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو کلپ وائرل ہو چکا ہے۔ خزامہ اونٹنی کو ایک مکان کے کمرے میں کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہ مکمل حنوط شدہ ہے۔ سعودی شعراء نے سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس پر اس کی شان میں قصیدے بھی جاری کر دیے۔ یہ اپنی پیدائش کے 2 ماہ کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ یہ اب تک منظر عام پر آنے والی حسین ترین اونٹنی مانی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو یہ تھا آج تک کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔